بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین و ناظرین، آج کے ٹاپک کے بارے میں جانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں پلیز آپ وہ کمنٹس باکس میں کیا کریں، آپ کو جلدی اس کا جواب مل جایا کرے گا۔ کسی بھی قسم کا مشورہ آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں کریں۔ شکریہ۔ تو سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مردانہ بانجھ پن کے بارے میں، یعنی مردانہ مادہ منویہ کا کمزور ہو جانا۔ سامعین ناظرین، اس کی بنیادی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ جماع کی زیادتی، اعصابی کمزوری، ڈپریشن، بہت زیادہ دماغی محنت و مشقت کا کرنا، نشہ کرنا اور بچپن کی غلط کاریاں، اور کسی خدا نخواستہ کسی جسمانی بیماری کا ہونا، یہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ یہ میں آپ بتا دوں کہ مادہ منویہ جو ہوتی ہے وہ مرد کے ٹیسٹس میں پیدا ہوتے ہیں، اور ٹیسٹس جو ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہے نا بہت زیادہ ڈیمیج کسی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ پیدائشی نقص بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر اگر خدا نخواستہ کسی کو شوگر کی بیماری ہے تو اس کا لازمی اس کے ٹیسٹس پر اثر پڑتا ہے، اور وہ اگر مناسب علاج نہ کرے تو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو آپ کو اصل وجہ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے۔ سامعین ناظرین، آپ کو میں یہ بات بخوبی بتا دوں کہ ہومیوپیتھک واحد طریقہ علاج ہے جس میں اس قسم کے امراض کا انتہائی شافی علاج موجود ہے۔ باقی جتنے بھی طریقے علاج ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کی جو ادویات ہیں اس میں زیادہ تر سٹیرائڈز کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ بجائے فائدے کے زیادہ نقصان دیتے ہیں، اور زیادہ تر وہ آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کرنے والی ادویات ہوتی ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس قسم کے ادویات سے بچیں جو بڑے بڑے اشتہارات دے کر ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے اور عوام کو لوٹا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کی جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہومیوپیتھک میں کون سی ادویات ہیں۔ تو سامعین ناظرین، ہومیوپیتھک میں اس کی سب سے بڑی جو چوٹی کی دوائی ہے وہ ڈامیانہ ہے، اس کے بعد ہے یوفیبینیم، اس کے بعد ہے سیبل سیرولیٹا، اس کے بعد ہے ایسڈ فاس، اور اس کے بعد ہے ایگنس کارٹس، اور نمبر 6 ہے سلکس نائگرا۔ یہ 6 کی 6 میڈیسن اگر آپ لے لیں مدر ٹنکچر میں، اور 10 قطرے دن میں 3 دفعہ آدھا کپ نیم گرم پانی میں استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جنسی کمزوری کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی وجہ سے بھی آپ کو یہ مسئلہ ہے، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو مزید پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس یہ ادویات لے لیں اور اس کو کم از کم 3 مہینے استعمال کریں۔
انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ آپ ٹھیک نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہومیوپیتھی کی ایک اور دوائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایکس رے 200، یہ ہفتے میں 2 بار اپنے 5 قطرے استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ نے ان ادویات کو کنٹینیو رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسی مرض کے لیے طب نبی سے ایک خاص تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے میتھی دانہ لے لینا ہے 100 گرام، اور اس کو آپ نے اچھی طرح پیس کر سفوف بنا لینا ہے، اور اس کو 150 گرام خالص شہد میں مکس کر لینا ہے اچھی طرح، اور دن میں کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کرنا ہے۔ آپ نے وہ ہومیوپیتھک ادویات بھی جاری رکھنی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ آپ ٹھیک نہ ہو۔ ہاں، اب آتے ہیں احتیاطی تدابیر کے طرف کہ آپ نے احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، رات کو جلدی سونا ہے۔ غذا میں آپ نے مچھلی، انڈے اور گوشت کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اور ڈرائی فروٹ میں آپ نے اخروٹ، چلغوزہ اور بادام کا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس سے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دماغی محنت و مشقت سے خاص طور پر آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور کوئی ڈپریشن آپ نے نہیں لینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ آپ جلدی ٹھیک ہوں۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہاں، ایک بات میں بھول گیا سامعین و ناظرین، کہ ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے کچن میں بالکل نہیں رکھنا، دھوپ اور گرمی سے بچانا ہے، اور خوشبو سے۔ اور کوئی بھی ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے استعمال کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور بعد میں کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ ہاں، البتہ آپ نے کلی کر سکتے، آپ کلی آپ کریں، اس کے بعد آپ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کریں تو آپ کو جلدی اثر ہوگا۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو دوبارہ حاضر ہوئے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔